لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کہتے جی کہ دفتر میں یا گھر میں آدمی اکیلے نماز پڑھے، حالانکہ مسجد قریب ہے اور اذان بھی آواز آتی ہے، تو میرا بھائی ایسا بالکل نہ کریں، کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کا ہمسایہ جو ہے اس کی نماز مسجد میں ہوتی۔ ایک صحابی نے حضور سے آ کے پوچھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ انا ذلیل البصر، میں نابینا ہوں، مالی قائد یقودنی، میرا ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں، اور میرا گھر بھی مسجد سے دور ہے، تو کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ نعم، ہاں پڑھ لیا کرو۔ جب وہ جانے لگا حضور نے فرمایا اس کو پھر بلاؤ، اور انہوں نے حل تسمع النداء، تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ فرمایا عجب، پھر تم کو مسجد میں آنا پڑے گا۔ تو ہر حال میں اگر آپ کو اذان کی آواز آ رہی ہے اور مسجد قریب ہے، لازم نماز مسجد میں۔ ہاں ایک اتفاق ہے کہ آدمی نہیں پہنچ سکا، پھر وہاں جماعت کر لی، لیکن یہ روز کی عادت تو نہ بنا ڈالو۔ میں انڈیا سے حج کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ابھی ہوٹل سے 2 چادریں باندھ کے مسجد ایسا سے جا کے نیت کر کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ عمرہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا آپ انڈیا سے آئے ہیں کون سے حج کے لیے آئے ہیں۔ وہاں سے جب آپ آئے ہیں عمرہ کر کے آئے ہیں، حج کی افراد کی نیت سے آئے ہیں، تمتع کی نیت سے آئے ہیں، قران کی نیت سے آئے ہیں، جب پتہ ہی نہیں، یا تو آئے ہیں تو بغیر احرام کے آ گئے ہیں، اب مسجد عائشہ سے عمرہ کر رہے ہو۔ اگر انڈیا سے بغیر احرام کے تم آ گئے ہو تو وہ تو تمہارے ذمہ دم بھی ہے اور عمرہ بھی ہے، پھر ابھی کوئی عمرہ نہ کرو۔ حج تمہارا حج افراد ہوگا تو حج میں بکری رکھنے سے بچ جاؤ گے۔ البتہ جو عمرہ تم نے نہیں کیا، میقات سے تجاوز کیا ہے، اس کے لیے اب حج کے بعد ابھی نہ کریں، حج کے بعد پھر عمرہ بھی کرنا اور ایک بکری دم بھی دے دینا۔ کہتے جی کہ آپ کو اسی پہ بیٹھ کے بیان انشاءاللہ اگر مجبوری کے تحت بینک سے لون قرضہ لیا جائے یا گھر کے لیے، بالکل کوئی بھی حال نہیں، وہ حرام ہے، سود ہے۔ جن لوگوں کے گھر نہیں ہیں وہ زندگی نہیں گزار رہے۔ کتنی مخلوق ہے اللہ کی جن کے گھر ہیں ہی نہیں، کتنے لوگ ہیں جو بیچارے جھوپڑیوں میں زندگی گزارتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی ساری فٹ پاتھ پہ گزر جاتی ہے اور میلوں تک جھوپڑ پٹیاں چلتی رہتی ہیں۔ تو سود تو حلال نہیں ہے، وہ جو اضطرار میں سود اپنا حرام حلال ہوتا ہے، وہ اضطرار ہے کہ آدمی کی زندگی کا خطرہ ہو، مر رہا ہو تو اب آگے ماں سوا حرام گوشت کے کچھ نہیں تو کھا سکتا ہے۔ تم مر تو نہیں رہے ہو، بالکل نہیں لینا چاہیے۔ حتیم میں بھی عصر کے بعد نفل نہ پڑھیں، باہر بھی نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ حتیم میں کوئی مسئلہ بدل تو نہیں جاتا، شریعت تو وہی رہے گی۔ کسی ایک امام کی پیروی کرنا ضروری ہے، بالکل۔ اب نماز آپ ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں یا ہر طرف ایک 4 امام کھڑے کریں گے؟ لازمی بات ہے کہ ایک کی پیروی کرنی پڑے گی۔ جب تک ایک کی پیروی نہ ہو تو پھر تو امت میں اختلاف پیدا ہوگا۔ آپ کے علاقے میں جو فقہ ہے، جو کتابیں ہیں، جو مفتی ہیں، اس پہ عمل کریں، دوسرے کو برا نہ کہیں۔ اسی لیے تو اللہ میاں ہمیں دن میں 5 دفعہ ایک امام کے پیچھے کھڑا کرتے ہیں، کہ شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، کوئی ایک کے پیچھے کھڑے ہو۔ کہتے جی کہ جو لوگ تقلید نہیں کرتے اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اگر وہ عالم ہیں اور حدیث مبارک کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں ان کو تقلید کی ضرورت ہی نہیں۔
تقلید تو ہمارے جیسے لوگوں کو کرنی ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کا علم اتنا وسیع ہے کہ ان کو قرآن و حدیث پر نظر ہے اور تمام اختلافی احادیث ان کے سامنے ہیں، ان کو کسی تقلید کی ضرورت نہیں۔ اگر جب ہم نے عمرہ کرنا ہے، طواف کر لیا اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ کے صفا کی طرف جا رہے ہیں تو نامہ استلام جو کرنا تھا بھول گئے، کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، ثواب سے محروم ہو گئے۔ اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے، اس کے گھر میں کھانا حلال ہے، میرا بھائی اب اس کے گھر میں صرف سود کا پیسہ کے علاوہ بھی تو کوئی آمدنی ہوگی نا، لیکن تقویٰ یہی ہے کہ ایسے آدمی سے دور رہیں، لیکن شرعاً رخصت یہ ہے کہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ تقویٰ تو بڑی چیز ہے نا بھائی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی آدمی سے قرضہ لینا تھا، اتفاق سے اس کے گھر کی طرف سے جو گزرے تو خیال آ گیا کہ میں نے اس سے قرضہ لینا ہے، چلو قرضہ مانگ لوں۔ تشریف لائے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر گھر سے تھوڑا دور یعنی سڑک پہ کھڑے ہو گئے۔ وہ گھر سے نکلا، دیکھا امام صاحب کھڑے ہیں، اور بیچارہ بڑا پریشان ہو گیا۔ کہا حضرت آپ نے کیا کیا؟ سائے میں کھڑے ہوتے، دھوپ میں کھڑے ہیں۔ فرمایا میں نے تم سے قرضہ لینا ہے، تمہارے گھر کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا کہیں قیامت میں سود میں شامل نہ ہو کہ تم نے نفع کیوں اٹھایا، لہٰذا میں اس لیے یہ ہے تقویٰ۔ کسی کی بکری چوری ہو جاتی تھی، امام صاحب کافی مدت تک گوشت نہیں منگواتے تھے بازار سے، پتہ نہیں وہ چوری والی نہ ہو، ورنہ شرعاً رخصت ہے، ہم ذمہ دار تھوڑے، ہم نے تو پیسے دیے ہیں نا، چور ہے تو وہ ہے جس نے چوری کی ہے۔ تو تقویٰ تو یہ ہے میرا بھائی کہ بالکل سود خور کے گھر میں کھانا نہ کھائیں، لیکن شرعاً رخصت یہ ہے کہ کھا سکتے ہیں۔ ہم جنازے میں امام سے آگے ہوتے ہیں، امام سے آگے کوئی بھی نہیں ہوتا، جس طرف امام ہے وہاں آگے باقاعدہ رکاوٹ ہے اور آگے دیوار ہے، وہ تو الگ جگہ ہے، باقاعدہ الگ مختص کی گئی ہے، تو اس میں آگے وہ ہوتا ہے کہ سترا بھی نہ ہو اور آپ امام کے آگے کھڑے ہوں۔ حرم کے اندر گھڑیوں میں جو شروق کا وقت لکھا ہے یہ طلوع شمس ہے، سورج نکلنے کا وقت ہے، نماز اشراق کا وقت نہیں ہے۔ اس وقت سے تقریباً کم سے کم بھی 15 سے 20 منٹ بعد نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے بال کاٹ جائز ہے، اپنے ہاتھ سے کاٹ لیا، 2 آدمی عمرے والے تھے، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دے، جائز ہے۔